السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، میں ایوب سر برج کورس کے تحت ایک نئے عنوان جیومیٹری کے بنیادی تصورات، اس کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ طلباء، پچھلے سال آپ نے یہ سبق پڑھا ہے، یاد دہانی کے تحت برج کورس میں اس سبق کو پھر ایک بار پڑھایا جا رہا ہے۔ طلباء غور سے سنیں اور سمجھیں۔ طلباء، جیومیٹری انگریزی لفظ ہے، یہ لیا گیا یونانی لفظ سے ہے۔ یونانی میں جیومیٹری کو جیومیٹرون کہتے ہیں، یہ جیومیٹرون سے بنا ہوا لفظ جیومیٹری ہے۔ جیو مطلب کیا ہے؟ جی ای، وہ جیومیٹری کا پہلا حصہ ہے، تو یہ جیومیٹرون کا بھی پہلا حصہ ہے۔ یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے یونانی میں؟ زمین کے معنی رکھتا ہے۔ میٹرون پیمائش کے معنی رکھتا ہے۔ جیومیٹرون یہ یونانی لفظ ہوا جس کے معنی نکلے زمین کی پیمائش۔ تو جیومیٹری میں طلباء ہم زمین کی بھی پیمائش کرتے ہیں، در و دیوار کی پیمائش کرتے ہیں، عمارتوں کی پیمائش کرتے ہیں۔ انجینئرنگ میں اس کا بہت بڑا استعمال ہوتا ہے۔ طلباء، آپ ابھی 7ویں جماعت میں ہیں، یہاں آپ بس اتنا سیکھیں کہ اسکیل کا استعمال کیسے کیا جائے، چاندے کا استعمال کیسے کیا جائے، پرکار کا استعمال کیسے کیا جائے۔ اس طریقے سے ہم جیومیٹری کے چند بنیادی تصورات کو لے کر یہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ اردو میں جیومیٹری کو علم ہندسہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو تعریف کے لیے لفظ آتا ہے وہ نقطہ ہے۔ نقطے کی تعریف ہم جیومیٹری میں کیسے کریں گے؟ نقطہ صفحے پر بس پین سے یا پینسل سے جس کی باریک نوک ہوتی ہے نشان کر دینا نقطہ ہو جاتا ہے۔ یہ باریک سے باریک نشان ہونا چاہیے، تو گویا اس کا صرف مقام ہونا چاہیے اور اس کی لمبائی چوڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے نقطے کی تعریف ہم کیسے کرتے ہیں؟ نقطہ وہ ہے جو مقام رکھتا ہے، جسامت نہیں رکھتا۔ انگریزی کے بڑے حروف جیسے اے بی سی، ایکس وائی زیڈ، پی کیو آر وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو لے کر ہم نقطے کی نشاندہی کرتے ہیں یا نقطے کو ظاہر کرتے ہیں۔ طلباء، دو نکات ہیں اور دو نکات کو اگر آپ جوڑ دیں گے، فرض کیجئے ایک نقطہ ایکس ہے، ایک نقطہ وائی ہے، ان دونوں کو اگر پٹی کی مدد سے آپ جوڑ دیں گے، یہ دونوں کے درمیان کم سے کم فاصلہ تو یہاں سے بھی ایسے بھی جوڑا جا سکتا ہے، اس طریقے سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، لیکن جو کم ترین فاصلہ ہے یہ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خطۂ خط کہلاتا ہے۔ دو نقطوں کے درمیان کا کم ترین فاصلہ خطۂ خط کہلاتا ہے۔ طلباء، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکس وائی اوپر ایک بار دیتے ہیں، بار پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایک لکیر ہلکی سی اوپر دے دیتے ہیں ایکس وائی کے اوپر، جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یا ایکس وائی لکھیے یا وائی زیڈ رکھیے، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا۔ آپ ایکس وائی بھی لکھ سکتے ہیں، وائی ایکس بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خطۂ خط کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ طلباء آگے دیکھیے، اگر کسی خطۂ خط کو دونوں جانب لامحدود حد تک بڑھایا جائے تو اسے ہم خط کہتے ہیں۔ خط کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی فکس یا مقرر لمبائی نہیں ہوتی، اس کی لمبائی کو ناپا نہیں جا سکتا۔ دونوں جانب آپ اس کو ایسے تیر کے نشان کے ذریعے آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کو جانے کی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں طرف دراز کیا جا سکتا ہے۔ اس خط قسم کا اگر آپ کے پاس کوئی لائن ہے، خط ہے، اسے ہم صرف خط کہتے ہیں۔ سمجھے؟ خط کیا ہے؟ وہ خطۂ خط سے مختلف ہے۔ یہاں پر صرف دو نام ایسے پی کیو دیا جاتا ہے صرف اس کی پہچان کے لیے۔
پی کیو کہیں بھی ہو سکتے ہیں اس لائن پر، اور یہ پی اور کیو کیا بتاتے ہیں؟ خط کو بتاتے ہیں، جس میں دونوں جانب اس کو بڑھانے کی یا اس کو دراز کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ یہ لامحدود حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ طلبہ یہاں پی کیو لکھیں گے تو اس کے اوپر کیا کریں گے؟ بار لکھ کر دونوں طرف تیر کا نشان رکھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم خط کو ظاہر کرتے ہیں۔ خط کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگریزی کے چھوٹے حروف بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اسمال ایل یا اسمال پی یا اسمال ایم این وغیرہ لے کر ہم خطوط کو ظاہر کرتے ہیں۔ طلبہ آگے کا نقطہ دیکھیے، دو مختلف خطوط جو ایک دوسرے کو کسی ایک نقطے پر خطا کرتے ہیں خاطئ خطوط کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک خط اس طریقے سے آپ نے کھینچا، دوسرا خط اس کے اوپر سے ایک ہی مستوی پر ہے، پہلے خط کا نام اے بی رکھ دیا، دوسرے کا نام سی ڈی رکھ دیا، دونوں یہاں پر پی پر خطا ہو رہے ہیں۔ یہ خطا جہاں پر ہو رہا ہے یہ نقطۂ تخاطو ہے، یہاں پر پی پر دونوں خطوط ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ اس قسم کے خطوط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاطئ خط کہتے ہیں۔ اگر کسی خطۂ خط کو دونوں جانب لامحدود، دیکھیں یہاں پر طلبہ، دو مختلف خطوط جو ایک دوسرے کو کسی ایک نقطے پر خطا کرتے ہیں خاطئ خطوط کہلاتے ہیں۔ اب تو یہاں ایل ایک خط ہوا، ایم ایک اور خط ہو گیا، یہ دونوں خطوط نقطہ پی پر خطا کر رہے ہیں، تو یہ دونوں خطوط کیا کہلائیں گے؟ خاطئ خطوط کہلائیں گے۔ طلبہ یاد رکھیے، یہ خاطئ خطوط جب ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو مستوی کو یعنی سطح کو 4 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ مستوی پر کے کوئی دو یا دو سے زیادہ خطوط جن کو دونوں جانب بڑھائے جانے پر بھی آپس میں نہیں ملتے متوازی خطوط کہلاتے ہیں۔ فرض کیجئے یہاں پر ایک خط ہے، ایک اور خط ہے، اس کا نام پی کیو ہے، اس کا نام آر ایس ہے۔ اگر اس کو یہاں بڑھایا جائے یا دونوں جانب آپ بڑھا کر دیکھ لیں، اگر آپس میں نہیں ملتے ہیں تو ایسے خطوط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متوازی خطوط کہتے ہیں۔ جیسے ٹرین کی پٹیاں دونوں کبھی نہیں ملتی، دونوں جانب بڑھتی ہیں، تو اس قسم کے سیدھے خطوط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متوازی خطوط کہتے ہیں۔ اسکیل کے دونوں کنارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکیل کا یہ کنارہ اور اسکیل کا دوسرا کنارہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ اس کی مثال ہو سکتے ہیں۔ کس کے؟ متوازی خطوط کی مثال ہو سکتے ہیں۔ اس سے اسکیل کے مخالف کنارے متوازی خطوط کی مثال ہو سکتے ہیں۔ طلبہ یہاں یہ جو خاطئ خطوط ہیں، اس کے لیے آپ راستے جہاں پر چوراہا ہوتا ہے، دو راستے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں، آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا چوراہے پر راستے چوراہے سے چاروں طرف نکلتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دو راستے ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں، تو یہ چوراہا یہ خاطئ خطوط کی مثال ہو سکتی ہے۔ طلبہ آگے دیکھیے، شعاع کسے کہتے ہیں؟ شعاع خط کا حصہ ہوتی ہے، ایک نقطے سے شروع ہو کر ایک ہی سمت میں لامحدود حد تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کسی ایک نقطے سے، ایک پوائنٹ سے ایک سمت میں اگر کوئی خط نکل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو ایسے خط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شعاع۔ اب یہاں او پی ایک شعاع بن گئی، تو یہاں بھی دیکھیے، آپ کو یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ او پی ایک شعاع ہے جو ایک جانب دراز کی جا سکتی ہے، لیکن دوسرا سرا اس کا مقرر ہے، اس کی ابتدا فکس ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ شعاع پھوٹ رہی ہے، نکل رہی ہے۔ تو شعاع کو ایک جانب تیر کا نشان رکھ کر آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہاں اے پی ایک برائے نام کیا ہے؟ اس پی کو شعاع کے کسی ایک مقام میں آپ فکس کر لیتے ہیں، اے پی لکھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آگے دراز کرنے والی نشان دے دیتے ہیں، تو یہاں اے پی پر ایک تیر کا نشان رکھ کر آپ شعاع کو ظاہر کرتے ہیں۔
اگر کوئی ڈرائنگ سیدھی یا ٹیڑھی میڑھی جو کہ بغیر پنسل اٹھائے بنائی جائے، مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے دیکھیے اس قسم سے کوئی ڈرائنگ کاڑھی، تو یہ کیا ہے؟ ایک منحنی خط ہے، ٹیڑھا میڑھا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیدھا خط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ڈرائنگ جو فری ہینڈ آپ نے نکالا ہو، جیسے آپ اس قسم سے کیا ہے ایک طرف سے لکھے اور دوسری طرف جا کر جوڑ دیے، اس قسم کے خطوط یا اس قسم کا خط، یہ سارے کیا ہے؟ منحنی خط کہلاتے ہیں۔ کوئی ڈرائنگ سیدھی یا ٹیڑھی میڑھی جو کہ بغیر پنسل اٹھائے بنائی جائے منحنی کہلاتی ہے۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ منحنی خط۔ اس طرح سے خط بھی ایک منحنی ہے۔ سیدھا خط اگر ہے تو بھی ہم اس کو، کیونکہ بغیر پنسل اٹھائے آپ نے سیدھے خط کو بھی بنا لیا، آپ نے آرٹ جیسے خط کو بھی بنا لیا، آپ نے یس جیسے خط کو بھی بنا لیا، تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ منحنی خطوط ہیں۔ یہاں اشکال میں آپ کو اے بی سی میں وہی دکھایا گیا ہے۔ طلباء آپ بھی کئی اس قسم کے منحنی خط بنا سکتے ہیں۔ طلباء آگے یہاں پر دیکھیے، اگر ایک منحنی خط اپنے آپ کو نہیں کاٹتا تو اس کو سادہ منحنی خط کہتے ہیں۔ کیسے؟ ایک خط آپ نے یہاں سے شروع کیا، ایسے لیا، یہ اپنے آپ کو نہیں کاٹا کہیں بھی۔ آپ ایسے بھی نکال سکتے ہیں منحنی خط، یہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، یہ کاٹتا ہوا خط ہے، یہ کاٹے بغیر خط ہے۔ ایسے خطوط جو کیا ہے ایک دوسرے کو، یعنی خط کو اپنے آپ کو کہیں کاٹتے نہیں ہوں، تو ایسے خطوط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سادہ منحنی کہتے ہیں۔ سادہ منحنی کھلا بھی ہو سکتا ہے اور بند بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس شکل میں دیکھیے کھلا منحنی خط ہے، یہاں پر یہ شکل دیکھیے بند منحنی خط ہے، تو کہیں آ کر واپس ٹچ ہو رہا ہے، تو ایسا خط بند منحنی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندرون والا حصہ ہو گیا، بیرون والا حصہ ہو گیا، اور ایک وہ جہاں سے یہ بارڈر لائن گزر رہی ہے۔ تو بند منحنی خط کے 3 الگ الگ حصے ہوتے ہیں: منحنی کا اندرون، منحنی کا بیرون، منحنی کی باؤنڈری لائن۔ تو یہاں دیکھیے نقطہ یہ کہاں پر ہے؟ وہ اندرون میں ہے۔ نقطہ بی کہاں پر ہے؟ وہ نقطے کے بالکل، وہ کیا ہے، منحنی کے بالکل باؤنڈری لائن پر ہے۔ اور سی کہاں پر ہے؟ یہ بیرون میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی آسانی سے نشاندہی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بند شکل ہے تو اس کا اندرون ہوتا ہے، اس کا بیرون ہوتا ہے، اور اس کی باؤنڈری لائن ہوتی ہے۔ طلباء اسی کانسیپٹ کو لے کر آگے چلیں گے۔ دیکھیے کثیر ضلعی کیا ہوتا ہے؟ کثیر ضلعی ایک ایسی بند شکل ہے جو پوری طرح خطۂ خط سے بنی ہو، کثیر ضلعی کہلاتا ہے۔ ایک ایسی بند شکل جو پوری طرح خطۂ خط سے بنی ہو، کثیر ضلعی کہلاتی ہے۔ یہاں پر ہر طرف آپ کو خطۂ خط ملتا ہے، یہ ٹیڑھی میڑھی لکیر نہیں ہے بلکہ سیدھی سیدھی لکیر سے بن رہے ہیں، یہ کثیر ضلعی۔ تو یہاں پر یہ بند شکل ہے، کہیں کھلی نہیں ہے، یہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے، یہاں کی ہر شکل بند نظر آ رہی ہے، تو اسے ہم، کیونکہ یہ ہر شکل خطۂ خط سے بن رہی ہے، لائن سیگمنٹ سے بن رہی ہے، تو یہاں پر دیکھیے 5 خطۂ خط ہیں، یہاں پر 3 ہیں، یہاں پر دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خطۂ خط ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو یہاں پر 4 خطۂ خط ہیں۔ اس قسم سے خطۂ خط سے گھری ہوئی بند شکل کیا کہلاتی ہے؟ کثیر ضلعی کہلاتی ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جو اوپر دی گئی ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ایک کثیر ضلعی کو بنانے والا قطعات خط اس کے اضلاع کہلاتے ہیں۔ یہ جو خطۂ خط یہاں پر ہر خطۂ خط کیا کہلاتا ہے؟ اس کا ضلع کہلاتا ہے۔ ضلع واحد ہے، اضلاع اس کی جمع ہے، تو یہاں 5 اضلاع سے بنی شکل ہے، یہ 3 اضلاع سے بنی شکل ہے، تو ہر خطۂ خط کیا کہلاتا ہے؟ ضلع کہلاتا ہے، اس کا
यानी कसीर ज़िले का ज़िला कहलाता है। यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, देखिए मुत्तसिल मतलब बाजू दी गई शक्ल में ए बी, बी सी, सी डी और डी है। यहाँ 4 ज़िलों से घिरी हुई शक्ल है। ए बी, बी सी डी और डी ए क्या हो गए, इसके अजला हो गए। अजला को इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, कसीर ज़िले के अजला हैं। ये कौन सा कसीर ज़िले है, कसीर ज़िले ए बी सी डी है। अब और आगे देखिए तलबा, जिस नुक्ते पर 2 अजला मिलते हैं वो इसका रास कहलाता है। कसीर ज़िले में देखिए यहाँ पर आप कसीर ज़िले निकाल रहे हैं तो देखिए मिसाल के तौर पर ये भी एक ज़िला बी सी सी डी, यहाँ पर 2 ज़िले मिसाल के तौर पर ए बी और सी डी कहाँ मिल रहे हैं, बी पर मिल रहे हैं। तो ये दोनों के कॉमन सर हैं, मुश्तरक सर है। तो यहाँ पर ये नुक्ता, ये जो कोना है, इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों का रास कहते हैं। तो कसीर ज़िले, यहाँ पर देखिए जिस नुक्ते पर 2 अजला मिलते हैं वो इसका रास कहलाता है। शक्ल में ए बी सी डी कसीर ज़िले के रास ए बी सी और डी। यहाँ पर कितने कोने हो गए, 4 कोने हो गए। और यहाँ मतलब क्या है, उसकी 4 रासें इस शक्ल में आपको मिल रही हैं। कसीर ज़िले के कोई भी 2 अजला जिनका एक मुश्तरक इब्तिदाई नुक्ता हो मुत्तसिल अजला कहलाते हैं। ये बाजू और बाजू आने वाले, यानी जिसका कोई एक मुश्तरक आपको रास है, एक नुक्ता है, इब्तिदाई नुक्ता है दोनों ज़िलों का, तो ये दोनों ए बी और बी सी क्या हो गए, मुत्तसिल ज़िले। ऐसे ही बी सी और सी डी क्या हो गए, मुत्तसिल ज़िले हैं एक दूसरे के। तो यहाँ डी अगर हम इब्तिदाई नुक्ता पकड़ेंगे, डी ए और डी सी क्या हो गए, मुत्तसिल अजला हो गए। कसीर ज़िले के कोई भी 2 अजला जिनका एक मुश्तरक इब्तिदाई नुक्ता हो क्या कहलाता है, मुत्तसिल अजला कहलाते हैं। कसीर ज़िले के एक ज़िले के दोनों सरे इसके मुत्तसिल रास कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए और बी, ये क्या है, दोनों तरफ ये किनारे हैं, ये क्या है, दोनों सरे हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ज़िला है। ज़िले के किनारों को हम क्या कहते हैं, ये मुत्तसिल रासें कहते हैं। ये भी रास है, ये भी रास है, ये यानी एक के बाजू एक आने वाली रासों को मुत्तसिल रास कहते हैं। ऐसे ही बी और सी क्या हो गई, मुत्तसिल रास। सी और डी क्या हो गई, मुत्तसिल रास। डी और ये मुत्तसिल रास। गैर मुत्तसिल रासों को जोड़ने वाला खित्ता ख़त कसीर ज़िले का वितर कहलाता है। अब यहाँ ये बी से मुत्तसिल है, गैर मुत्तसिल कौन सा है, ये और सी गैर मुत्तसिल है। ये और सी को अगर जोड़ेंगे ये क्या कहलाता है, वितर कहलाता है। गैर मुत्तसिल रासों को जोड़ने वाला ख़त वितर कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर बी और डी गैर मुत्तसिल रास है, इसको जोड़ने वाला ख़त क्या कहलाएगा, वितर कहलाएगा। ज़ाविया क्या है तलबा, ज़ाविया 2 शुआएँ जिनका इब्तिदाई नुक्ता एक ही हो ज़ाविया कहलाता है। इब्तिदाई नुक्ता यहाँ पर देखिए वो है, एक नुक्ते से अगर आप 2 शुआएँ निकालेंगे 2 अलग अलग सिमतों में, तो इसके दरमियान जो हिस्सा आपको नज़र आता है ये क्या कहलाता है, ज़ाविया। ये शुआ नंबर 1 है, ये शुआ नंबर 2 है, और इन दोनों का इब्तिदा जो है एक नुक्ते से हो रहा है, ये दोनों एक नुक्ते से फूट रही हैं। तो इसके दरमियान जो हिस्सा नज़र आता है उसको हम क्या कहते हैं, ज़ाविया कहते हैं। 2 शुआएँ जिनका इब्तिदाई नुक्ता एक ही हो ज़ाविया बनाती है। इब्तिदाई नुक्ता ज़ाविये का रास कहलाता है। ये नुक्ते को हम क्या कहेंगे, रास कहेंगे। और इन दोनों खतूत को जो शुआएँ हैं वो क्या, ज़ाविये के बाजू या साख कहलाएंगे। तो अब हम कैसे ज़ाहिर करेंगे इसको, वो क्यू और वो पी के ज़रिए हम इन साखों को ज़ाहिर करेंगे। तलबा, ज़ावियों को अलामत यल की सूरत में ज़ाहिर किया जा सकता है या अलामत उल्टे वी के तौर पर ज़ाहिर किया जा सकता है। तलबा, यहाँ 2 ज़ाविये आपको बताए जा रहे हैं, एक एक्स वाई जेड है जिसमें वाई रास है। तो एक्स वाई जेड लिखकर हम उसके नीचे
کیا ہے ایل کی شکل بنا دیں گے. اس طریقے سے اس زاویے کا اظہار ہو سکتا ہے. ایسے ہی یہاں پر پی کیو آر ہے, پی کیو آر کے نیچے بھی ایک ایل کی صورت آپ لکھ دیں گے تو یہ کیا ہو گیا, زاویے کو اظہار کرنے کا طریقہ ہے. یا آپ دوسری صورت میں اس قسم سے بھی لکھ سکتے ہیں, ایکس وائی زیڈ اوپر ایک کیپ جیسا الٹا وی ہے اس کو لکھ دیں گے, یا پی کیو آر الٹا کیپ. اس قسم سے بھی آپ زاویوں کو ظاہر کر سکتے ہیں. طلباء یہاں پر آپ کو ایک مثال دی گئی ہے, متصل شکل میں بننے والے زاویوں کے نام بتائیے. تو یہاں پر اس قسم سے 2 لائن دکھائے گئے ہیں, دیکھیے. پھر کیا ہے, یہ کیا ہے, ایک شعاع ہے, 3 شعاعیں ہیں, پی سے پھوٹ رہی ہیں. یہاں پر پی اے پہلی شعاع, پی بی دوسری, پی سی تیسری شعاع. اس سے بننے والے زاویوں کے نام لکھنا ہے آپ کو. ظاہر ہے یہ پی بی ایک زاویہ بنا, ایسے ہی بی پی سی ایک اور زاویہ بنا. آپ لکھ سکتے ہیں ایسا, اے پی بی ایک زاویہ, دوسرا زاویہ بی پی سی. ایسے ہی ایک اور زاویہ بن رہا ہے, دیکھیے طلباء, اے پی سی. تو اے پی سی بھی لکھ کر آپ زاویے کی علامت رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ جواب میں کیا لکھیں, اے پی بی, بی پی سی اور اے پی سی, یہ 3 آپ کو زاویے حاصل ہوئے. طلباء اسی سبق کو ہم آگے ایک اور ویڈیو میں جاری رکھیں گے. فی الحال کے لیے اس کو تھوڑی دیر منقطع کرتے ہیں.